اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ بہت عرصے کے بعد میں آج ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شعبان کا مہینہ جو ہے وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے رجب اور اس کے بعد رمضان، تو شعبان جو ہے وہ مڈل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ، اور اس مہینے اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی کرتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ پتے جھڑتے ہیں اور دنیا میں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے پتے لگتے ہیں، اور دنیا سے جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے پتے چھٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کون آنا ہے کس نے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے، اور وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ میں چیزیں شیئر کروں۔ اور ایک میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ، ایک روایت کے مطابق ایک چھوٹا سا واقعہ وہ سنانے لگی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستور کے مطابق نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزوں کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں روزے جو ہے وہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں روزے وہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا رمضان کا مہینہ وہ جو فرض روزے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی، لیکن شعبان کے جو روزے ہیں ان کا بھی بڑا ہی اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ جب نبی پاک نے خود اس چیز کا ایک عمل کر کے اس چیز کو بتا دیا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی ہے۔ ویسے ان حدیثوں کا، ان نبی کے جو خود کیے ہوئے کاموں کا ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ عمل رکھنا چاہیے، کیونکہ جو روزہ ہے وہ بھی ایک جسم کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو اوپر میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ لوگ سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفلی جو روزے ہیں وہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لگا بندہ دستور اور معمول نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے، اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق جو نبی پاک نے کیا ان کے رویوں کی پیروی کر سکیں۔ اسی طرح حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان میں رکھتے تھے، شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکاروں
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر میں نے خود پڑھی اور میں نے کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ فرض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں مینٹلی اور فزیکلی جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے جو ہے رمضان کے لیے پریپیئر ہونا ہے، اپنے آپ کو اپنے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ نہیں، جتنی ہمت و طاقت ہو آپ کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب ہے، اور روزے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ ہی اس کا اللہ ہی اس کی جزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں برکات ڈالنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہوپ آپ کو میری یہ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہوئی وہ اچھی لگے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کروں گی۔ خدا حافظ۔